ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں جبریل نے عرض کی تھی ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی روح قبض کر لیں. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر تو روح قبض نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا آپ چلیں، میری کیونکہ آپ سے دوستی ہے تو میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو ان کی موت کا وقت بتا سکتا ہوں کب آئے گی. انہوں نے کہا چلیں یہی بتا دیں. تو اسرائیل علیہ السلام نے جب اپنا جسد کھولا تو دیکھا تو کہا وہ تو مر چکے ہیں. انہوں نے کہا میں ابھی چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں کھڑا کر کے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں مر چکے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سورج پر منتخب فرشتہ تھا، تو انہوں نے سورج کے قریب ادریس علیہ السلام کو کھڑا کیا اور ملک الموت سے کہا کہ آپ ان کی روح قبض کریں. تو انہوں نے کہا کہ وہ مر چکے ہیں. تو فرشتے نے کہا میں تو ابھی کھڑا کر کے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں مر چکے ہیں. اس نے کہا کہ یہ رجسٹر میں دیکھیں، ان کی موت واقع ہو چکی ہے، جا کر دیکھیں وہ مر چکے ہیں. تو ادریس علیہ السلام جن سے ملک الموت کی دوستی ہو گئی تھی اور اس دوستی کی بنا پر ان کو موت بھی آئی، پھر زندہ کیا گیا، پھر وہ دوزخ میں کا ان کو نظارہ کرایا گیا، دوزخ کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کیا گیا. اور جب وہ جنت میں گئے تو پھر اسرائیل نے کہا اب آپ نے سیر کر لیا واپس آ جاؤ. اس نے کہا جنت میں جا کر کو واپس آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں جس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا دوبارہ نکالوں گا نہیں. آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اب اسرائیل نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا بندہ ہے، ضد کر بیٹھا ہے، اب آپ کچھ کریں. تو انہوں نے کہا میرے بندے نے ٹھیک کہا ہے، بھئی مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ موت کا ذائقہ بھی اس نے چکھ لیا ہے، اور مرنے کے بعد ہر بندے کو دوزخ جو ہے اس کا عذاب سکھایا جائے گا، وہ بھی اس نے چکھ لیا ہے، اور اس کے بعد اب وہ جنت میں چلا گیا ہے. تو یہ تو میرا ہی وعدہ ہے کہ جس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا اسے نکالوں گا نہیں. تو اب وہ نکلے کیسے؟ اب اس کے حال پہ چھوڑ دیں.